نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم نے بچوں کو ڈسپلن کرنے کے جتنے بھی اصول سیکھے ہیں ان سب کا آج ایک اجمالی جائزہ لیا جائے گا اور کچھ مزید چند باتیں. آج جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ تمام اصولوں کو اکٹھے استعمال کرنا. ہم نے ہر ہفتے میں ڈسپلن کا ایک نیا طریقہ سیکھا اور اس طریقے سے بہت سے رویوں کو درست کرنے میں مدد ملی. کامیاب والدین بننے کے لیے 12 اصول سیکھے. پھر مطلوبہ اور مناسب رویے جو ہم اپنے بچوں میں چاہتے ہیں ان کو آگے بڑھانے، ان کو انہینس کرنے میں مختلف ٹپس ہم نے جانی. مثلاً یہ کہ بچوں کی تعریف کرنا، ان کو توجہ دینا، انعام اور رعایتیں دینا، تعریف کے ساتھ ساتھ یاد دہانی کرانا. پھر بچوں کے اندر فرما برداری کو بڑھانے کے 5 طریقے کہ کس طرح ان کی اوبیڈینس کے لیول کو بڑھایا جائے. اس میں مسئلے کو جاننا، بچے سے وابستہ اپنی امیدیں اس کو بتانا، پھر بچے سے وہ امید کہلوانا تاکہ وہ اپنے منہ سے بول کر بتائے کہ ہم اس سے کیا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کو یہ بتانا کہ اگر وہ نافرمانی کرے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی سکھائی ہوئی باتوں یا کاموں پر قائم رہنا اور پوچھ گچھ کرتے رہنا. یہ نہیں کہ ایک ڈسپلن کا قاعدہ بنا لیا اور اس کے بعد خود ہی بھول گئے اس کو. غیر مطلوبہ رویوں کی حوصلہ شکنی کرنا، ان کو نظر انداز کر کے، ملامت اور ڈانٹ کے ذریعے، ٹائم آؤٹ کرنے کے ذریعے، انعامات اور اختیارات کو ختم کر کے. پھر اسی طرح بچوں کو تمیز اور تہذیب سکھانے کے لیے کچھ اقدامات سکھائے گئے. اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم خود اپنے تنقیدی ریمارکس پر غور کریں. اس بات پر غور کریں کہ کہیں ہم منفی باتوں کو بار بار دہرا تو نہیں رہے، کیونکہ ان کے دہرانے سے وہ باتیں مزید راسخ ہو جاتی ہیں، پکی ہو جاتی ہیں. اور بچوں میں جو رویہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اگر بچوں کے اندر پائیں تو اس کی تعریف کریں اور توجہ دیتے رہیں. مثلا اگر بچے نے کام کر لیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں کہ کام ہوا ہے. صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا نہیں کرتا، یہ بھی دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے. پھر یہ کہ اگر وہ کرتا ہے تو اس کو مزید انعام و اکرام سے نوازیں، یعنی تعریف کے علاوہ کچھ نہ کچھ اس کو دیں بھی. پھر یاد دہانی ہمیشہ رہے کیونکہ بچے بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بات ہم نے ان کو سکھائی اور ان کے اندر ڈالی تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کے اندر برقرار رہی. وہ کچھ دن وہ کام کریں گے، پھر آہستہ آہستہ سلیک آف ہوں گے، پھر بھولنے لگیں گے. تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو یاد کراتے رہیں. پھر اسی طرح کچھ غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں. بعض کیسز بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، بعض تو نارمل بچے ہوتے ہیں، بات مان جاتے ہیں، جلدی سن لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات مشکل بھی پیش آتی ہے. مثلا خاص طور پر بچے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جیسے بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں. یہ ایک عام مسئلہ ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اوور آل جو مسلمانوں کے اندر ایک اخلاقی زوال آیا ہے اس کا اثر بچوں پر بھی پڑا، اور بچے تو بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں. جب بڑے بدتمیز ہوئے تو بچوں نے بھی بدتمیزی سیکھی. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی اقدار کو واضح کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دین کا ایک حصہ ہے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت. اس کو بچوں کے سامنے خوب اچھی طرح بیان کر دیں کہ ہمارے گھر کا طریقہ کیا ہوگا. پھر یہ ہے کہ بچے کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ صرف آپ کے ساتھ ہی ادب کے ساتھ نہ پیش آئے بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ادب اور احترام سے پیش آئے. اور نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ آپ خود بھی پیش آئیں. اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا بچہ آپ کا احترام کرے یا آپ کا ادب کرے. اگر آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے والدین یا ساس سسر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو یہ بھول جائے کہ آپ کا بچہ آپ کا حق ادا کرنے والا ہو. کیونکہ والدین کی نافرمانی کا دنیا میں ہی انسان کو وبال دیکھنا پڑتا ہے. کسی نہ کسی طرح وہ وائب بچوں تک پہنچ جاتی ہے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ گھر کے اندر اصول بنائیں کہ مثلا گفتگو کے اندر الفاظ کیسے استعمال ہوں گے، چیز اٹھائی اور رکھی کیسے جائے گی، دروازہ کیسے بند کیا جائے گا، کیسے کھولا جائے گا، چال کس طرح کی ہوگی، پاؤں پٹک کر نہیں چلا جائے گا، ایک دوسرے پر چیخا چلایا نہیں جائے گا. اور یہ سب چیزیں بچوں کو اچھی طرح واضح کر دیں کہ یہ ہمارے گھر کے اصول ہیں، ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسا نہیں کریں گے. اور یہ اصول صرف ایک بچے کے لیے نہیں ہوں بلکہ سب بچوں کے لیے برابر ہوں. پھر اسی طرح اگر مثلا بچہ بے ادبی کرتا ہے، اس نے شاؤٹ کیا ہے یا کوئی آپ نے کام کہا ہے اور اس نے مانا نہیں، تو پھر اسے اگر آپ نے کوئی انعام دیا ہے یا دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ روک لیں. مثلا اگر آپ نے اس سے پرومس کیا کہ آپ اسے کہیں لے کے جائیں گی تو آپ اس پروگرام کو کینسل کر دیں. آپ نے چونکہ یہ کام نہیں کیا اپنا، اس لیے آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. پھر اسی طرح اگر ان کو آپ نے کوئی کھلونا لے کر دیا ہے یا کوئی اور ان کی پسند کی چیز لے کر دی ہے تو آپ اس کو بھی واپس لے سکتے ہیں. مستقل طور پر نہ صحیح تو کچھ عرصے کے لیے لے سکتے ہیں. لیکن اگر بچے کا رویہ تبدیل ہو جائے اور واپس وہ اچھے انداز سے پیش آنے لگے تو اس کو تعریف اور توجہ کے ساتھ یہ کہیں کہ تمہارے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے اس پر مجھے خوشی ہوئی ہے. ہم عام طور پر جب وہ غلطی کرتے ہیں اس کو تو خوب بتاتے ہیں، لیکن جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو بول کر یا الفاظ میں نہیں بتاتے. تو کلیئرلی ڈسکرپٹیو میتھڈ میں اس کو پورا ڈیٹیل سے بتائیں کہ کیا ٹھیک ہوا اور کیا ٹھیک نہیں ہوا. مثلا اگر ایک دن کا آپ رات کو بیٹھ کے جائزہ لے رہے ہیں بچوں کے ساتھ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آج آپ کے یہ اور یہ کام تو اچھے تھے اور اچھے سے ہی شروع کریں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ اچھی نہیں تھی، تاکہ بچوں کو کمپیریزن کا بھی موقع مل جائے کہ کون سی چیزیں درست ہے اور کون سی نہیں. کیونکہ آپ ان کو اٹھا کے گھر سے باہر تو نہیں نکال سکتے، ڈسکارڈ تو نہیں کر سکتے. خالی بول چال چھوڑنے سے بھی معاملہ نہیں حل ہوگا، صرف چیزیں بھی لے لینے سے بات نہیں بنے گی، صرف مار پٹائی سے بھی بات نہیں بنے گی، صرف ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے بھی آپ نہیں سکھا سکتے. تو جو پرابلمس ہوں ان پر کھل کر بات کرنی چاہیے تاکہ وہ واضح ہو کر سامنے آ جائے، اور پھر ان کے سولوشنز یعنی ان کے حل آپس میں ڈسکس کر کے طے کرنی چاہیے. کیونکہ اگر صرف آپ شاؤٹ کر کے بچے کو چپ کرا دیں گے یا صرف غصے کا اظہار کر کے پاؤں پٹک کے خود باہر نکل جائیں گے تو اس سے بچے کو ایک تو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ چاہتے کیا تھے اور آپ کہاں غلط ہیں اور کیوں غلط ہیں. تو بعض اوقات بچے کی غلطی کو ایکسپلین کر کے بتانا چاہیے کہ غلطی یہ ہے اور اس کی اصلاح کس طرح کرنی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی رویہ جب سامنے آتا ہے اچھا یا برا تو دونوں کے ہم نے نتائج بتا دیے کہ کوئی اچھا کام کریں گے تو تعریف کریں گے، غلط کریں گے تو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، لیکن وہ اسی کی حد کے اندر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر آپ نے صبح میں ناشتہ کراتے ہوئے بچے کو کوئی بات کہی اور اس نے نہیں مانی، یا مسئلہ آپ نے کہا یہ لے جاؤ یا یہ ایسا کر لو یا یہ کپڑے نہیں پہنو وہ پہنو، اور آپ اس کو غصے میں آئے یا بچے کی اصلاح کرنا چاہیے اور اس وقت آپ کو ڈانٹنے کی ضرورت پیش آئی یا کسی بھی ڈسپلن میں کسی بھی سختی کی، تو اب یہ نہیں کہ آپ اس کو سارا دن دل میں رکھ لیں، کیونکہ بچے تو باہر جا کے بھول جائے گی کہ ماں نے ڈانٹا تھا. وہ واپس آئیں گے اسمائل کرتے ہوئے اور آپ کا موڈ آف ہوگا تو وہ سہم جائیں گے، انہیں نہیں یاد ہوگا کہ کیا مسئلہ ہوا تھا، کیونکہ وہ ہماری طرح گرجز نہیں رکھتے دل میں. ہم ان کو سکھا دیتے ہیں کہ ہاں یہ دل میں رکھنی ہے باتیں. تو اس صورت میں جہاں معاملہ ہوا جتنا ہوا وہاں اسی کو ڈسپلن کرے، اس کا اثر باقی چیزوں پر نہ پڑے، سارا دن نہ روئن کر دے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر آپ ان کی کسی چیز پر خوش ہوئے، آپ نے ان کی تعریف کی تو اس خوشی میں ایسے وعدے نہ کر لیں کہ جو آپ نے پورے نہیں کرنے، یا وہ خوشی ایسی نہ ہو کہ اس کے بعد وہ بدتمیزی پہ اتر آئے تو بھی آپ ہنس کے ٹال دیں، کیونکہ اب آپ خوش ہیں، آپ کا اپنا موڈ اچھا ہے، لہٰذا آپ ان کی غلط سلط باتوں کو بھی اچھا کر رہے ہیں. جس دن یہ کی آپ کو مل گئی، یہ طریقہ آپ سیکھ گئے کہ جو چیز جتنی ہے اس میں مبالغہ نہیں کرنی، جہاں کی ہے جیسی ہے اسی جگہ اس کو حل کرنا. جب تک یہ نہیں ہوگا تو اصلاح نہیں ہوگی، درستگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سارے اصول آزما چکے ہوتے ہیں، تعریف بھی، تنقید بھی، ڈانٹ ڈپٹ بھی، انعام دینا بھی، دے کے لینا بھی، ناراض ہونا بھی، سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں، پھر بھی اصلاح نہیں ہوتا نا. ایسا سب کچھ آزما چکے.
ابھی بھی کیس کنٹرول میں نہیں ہے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہم اصلاح نہیں کر سکتے, دل اللہ کے ہاتھ میں. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نصیحت کرنے والے ہیں, داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گے. آپ ایک لکڑی کو تو شیپ دے سکتے ہیں, پتھر کو بھی گھڑ سکتے ہیں, ہیرے کو بھی کاٹ سکتے ہیں, لیکن بعض اوقات کسی انسان کی بری عادتوں کو یا ان کو تمیز تہذیب سکھانے کو اپنے لیے امپاسبل پاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. مثلا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تو بہت اچھے تھے, انہوں نے اپنے والد کی بات مانی, لیکن ایک بیٹا نہیں مانا. اس پر ماحول کا اثر تھا, بہت پیئر پریشر تھا, اس کی صحبت اچھی نہیں تھی, لہذا وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا انہی کے ساتھ چلا گیا. ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ انسان کی کمپنی انسان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی. بعض اوقات انسان اپنی نظر سے کچھ واقعات کو دیکھنا بھول جاتا ہے, وہ دوسروں کی رائے سے انفلوئنس ہو جاتا ہے اور اسی آئینے میں دیکھنے لگتا ہے. آج صبح ایک واقعہ پیش آیا کہ ہوا تیز چل رہی تھی تو پلاسٹک کی کرسی سوئمنگ پول میں گر گئی. اب وہ جو مالی آیا تو وہ نکال رہا تھا اس کو اس کے اندر سے. کسی دوسرے نے دیکھا تو کہا یہ کیسا مالی ہے سوئمنگ پول میں کرسی کو دھوتا ہے. چونکہ میں پہلے سے دیکھ چکی تھی کہ وہ گری پڑی ہے اور میری تو ہمت نہیں تھی کہ اندر جا کے اٹھاؤں. تو میں سوچا وہ آئے گا تو اٹھا لے گا. تو بعض اوقات ہماری آنکھیں بھی ایک چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اور ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے.